اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سب مسلسل جس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں، اس پروگرام میں ان گفٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہیں لے کر انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کے سفر پر جائے گا، اور اس گفٹ کو ہمیں اسی دنیا میں ریڈی کرنا ہے تاکہ جس موقع پر میدان محشر میں پہنچیں یہ سارے ہدایہ، یہ سارے گفٹس ہم دیتے ہوئے اپنی منزلوں کو آسان کرتے جائیں۔ روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے پاس ملک الموت کے لیے، قبر کے لیے، اور اسی طرح سے تمہارے پاس صراط کے لیے، میزان کے لیے، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پاس جہنم کے دربان کے لیے گفٹ ہونا چاہیے، اور وہاں پر فرمایا تھا کہ اما ہدیۃ المالک فاربعۃ اشیاء، یہ چار چیزیں کہ جنہیں انسان کو لے کر جانا ہے تاکہ جہنم کے دربان کے لیے ہمارے پاس گفٹ ریڈی ہو جائیں۔ یہ چار چیزیں میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ البکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی بنا پر انسان کا گریہ کرنا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ فرمایا تھا وصدقۃ السر، انسان کا خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا۔ تیسرے مرحلے میں فرمایا تھا کہ وہ ترک المعاصی، انسان کا گناہوں کو ترک کر دینا۔ یہ وہ گفٹ ہے کہ جسے دے کر انسان جہنم کے دربان سے اپنے کو بچا کر جنت کی طرف جا سکتا ہے۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ عجبت لاقوام یحتمون الطعام مخافۃ الاذی کیف لا یحتمون الذنوب مخافۃ النار۔ مولا فرماتے کہ مجھے تعجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جو کھانے کو بھی گرم ہونے کی صورت میں اس لیے نہیں فوراً کھاتے کہ کہیں یہ کھانا نقصان نہ پہنچا دے، کتنی اہمیت کے ساتھ، کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی توجہ دیتے ہیں کھانے کی طرف۔ زیادہ پرانا کھانا رکھا ہو تو اسے نہ کھایا جائے، زیادہ دیر سے رکھا ہو تو اسے نہ کھایا جائے، ذرا بھی اسمیل آنے لگ جائے تو اسے نہ کھایا جائے، فنا اور فنا چیز کو اگر مکس کر دیا گیا ہو تو اسے نہ استعمال، نہ جانے کتنی قید اور بند کے ساتھ انسان کھانا کھاتا ہے۔ کیوں؟ مخافۃ الاذی، کہ کہیں یہ کھانا نقصان نہ پہنچائے۔ مولا فرماتے کیف لا یحتمون الذنوب مخافۃ النار، لیکن انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیوں نہیں، جہنم کی آگ کے خوف سے کیوں ایسا ہے کہ اتنا اہتمام گناہوں کے لیے نہیں کرتے کہ اس سے پرہیز کریں؟ کیوں گناہوں سے بچنے کے لیے پرہیز نہیں کرتے جبکہ پتہ ہے کھانا ایک دن دو دن کے لیے نقصان پہنچائے گا، گناہ جہنم میں ہمیشہ نقصان پہنچائے گا؟ لہٰذا کیوں ایسا ہے کہ کھانے کے لیے اہتمام ہے لیکن گناہ کی اہمیت ان کی نگاہ میں اتنی زیادہ نہیں ہے؟ فرمایا اجتناب السیئات اولا من اکتساب حسنات، کہ انسان کا برائیوں کو چھوڑ دینا یہ کہیں بہتر ہے کہ انسان اچھائیوں کو انجام دے۔ انسان سوچتا ہے برائیاں چھپ جائیں گی اچھائیوں کی بنا پر، جبکہ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری برائیوں کی بنا پر تمہاری اچھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ برائیوں کو پہلے ترک کرو، پھر اچھائیوں کو انجام دینے کی طرف آؤ۔ اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، انسان کا نیکیوں کو اختیار کرنا
اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان برائیوں کو ترک کرنے لگ جائے۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین نے ہی یہ جملہ فرمایا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، فرماتے کہ الذنوب الداء، یہ جو تمہارے گناہ ہیں یہ تمہارے لیے بیماری ہیں، والدواء الاستغفار، اور جب یہ بیماری ہے تو اس کے لیے کوئی دوا بھی ضروری ہے۔ فرمایا استغفار تمہاری طرف سے دوا ہے، والشفاء اللہ یعود۔ اور پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بیماری کے لیے دوا کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بیماری واپس نہیں آتی، پتہ چل جاتا ہے دوبارہ بیمار نہیں ہوا، کیسے پتہ چلے کہ یہ جو گناہوں کی بیماری ہے اس سے بھی دور ہو گیا؟ فرمایا اللہ یعود، اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ مجھے واقعی طور پر استغفار کے بعد شفا ملی یا نہیں ملی، تو یہ دیکھو کہ کہیں دوبارہ تم گناہ کی طرف نہیں جا رہے ہو، یہ دیکھو کہ کہیں دوبارہ تو تم برائیوں کی طرف نہیں جا رہے ہو، یہ دیکھو کہ کہیں دوبارہ تو تمہارے اندر وہ خرابیاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر وہ خرابیاں دوبارہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ ابھی استغفار مکمل نہیں ہے، سمجھ لینا کہ ابھی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر تمہاری توبہ کو قبول کر لیا گیا ہو تو پھر تمہارا دل اس برائی کی طرف دوبارہ راغب نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا اس عابد کے بارے میں کہ جو ایک گناہگار کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گناہگار توبہ کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا، طلب مغفرت کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، عابد اپنی عبادتوں کی بنا پر اس کے ساتھ آیا تھا۔ زیادہ گرمی کی بنا پر جب عابد نے یہ بات کہی اس گناہگار سے کہ تم دعا کرو کہ اللہ آسمان پر کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے یا ہم دونوں کے لیے آفتاب اور سورج کی گرمی زیادہ نقصان نہ پہنچائے، گناہگار نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے، ہاں تم عبادت گزار ہو، تم دعا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ اس گناہگار نے اس عابد کی دعا پر آمین کہا، آسمان میں بادل آ گیا۔ یہ واقعہ امام فرما رہی ہیں، آسمان پر آنے والا بادل، ظاہر ہے کہ عابد یہ سوچ رہا ہے کہ میری عبادتوں کی بنا پر یہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ یہ دونوں ساتھ میں چل رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ کے اوپر اب دونوں کے راستے جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ اچانک عابد نے یہ دیکھا کہ آسمان پر آنے والا بادل ہے جو اس گناہگار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، تب پتہ چلا کہ اللہ کو گناہگار کی توبہ کتنی پسند ہے، عابد کی دعا کو بھی قبول کر رہا ہے تو گناہگار کی توبہ کی بنا پر۔ لہٰذا ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے دور رہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ تھا تیسرا وہ ہدیہ کہ جسے لے کر انسان جہنم کے دربان کے پاس سے گزرتے وقت اسے استعمال کرے، اور پھر چوتھا ہدیہ کہ جسے انسان دربان کے لیے استعمال کرے گا وہ ہے بر الوالدین، انسان کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیک بن جانا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو جہنم کے دربان کے لیے بہترین ہدیہ ہے۔ دنیا کی کامیابی ہے تو والدین کی خدمت میں، برزخ کی کامیابی ہے تو والدین کی خدمت میں، محشر کی کامیابی ہے تو والدین کی خدمت میں، جنت کے درجات ہیں تو والدین کی خدمت میں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اگر اطاعت اور بندگی کرنی ہے تو اللہ کی بندگی ہوگی، اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا اور نیک بن کر رہنا ہوگا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اب یہ دونوں عمر کے اس پڑاؤ پہ پہنچ چکے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے، اولڈ ایج ہو چکی ہیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف،
دیکھو ہرگز ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، یہ 6 حکم ہیں قرآن کے کہ جن پر ایک ایک کر کے ہمیں عمل کرنا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین سے کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں اف نہ کہنا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے ولا تنہرہما، ہرگز اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں تم کبھی ایسے انداز میں کہ جس میں والدین ناراض ہو جائیں اس انداز میں خطاب نہ کرنا۔ اور پھر چوتھا حکم قل لہما قولا کریما، تم اپنے والدین سے ایک اچھی گفتگو، اچھے ماحول میں گفتگو کرنا، اچھے اچھے جملے اپنے والدین سے کہنا، اچھی طرح سے اپنے والدین سے بات کرنا۔ پانچواں حکم وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب بھی ان کے سامنے جانا اپنے شانوں کو جھکا کر رحمت کے سلوک کو اختیار کرتے ہوئے تم اپنے والدین کے پاس جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے والدین کے سامنے اکڑ کے جاؤ، اپنے والدین کے سامنے غرور کے ساتھ جاؤ، اپنے والدین کے سامنے تکبر کے ساتھ جاؤ، اپنے والدین کے سامنے تم پراؤڈ کے ساتھ جاؤ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور چھٹا حکم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کرنا کہ پروردگار میرے والدین یہ دونوں کے جنہوں نے بچپن میں میرے ساتھ نیکی کا سلوک کیا، رحمت کا سلوک کیا، ٹھیک اسی طرح سے آج ان کے ساتھ بھی رحمت کا سلوک اختیار فرما۔ یہ انسان کو تعلیم دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے تم رہو، اپنے والدین کے ساتھ تمہارا یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ 6 قرآنی حکم ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں اگر اختیار کر لے جائیں، یقین جانیے جہنم سے ہم دور ہو جائیں گے اور جہنم کے دربان کے لیے بہترین گفٹ تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے جس موقع کے اوپر حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ رسالت مآب سے کہ آپ بتائیے کہ والدین کا کیا حق ہے اپنی اولاد پر، فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ یعنی یہ والدین ہیں کہ جن کے ذریعے سے چاہو تو تم اپنی جنت کو آباد کر لو، اور اگر چاہو تو انہی والدین کی نافرمانی کر کے تم جہنم چلے جاؤ۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اب اگر تم جہنم جاؤ تو تم خود ذمہ دار ہو، اور اگر اپنی نیکیوں کی بنا پہ جنت چلے جاؤ تو یہ خود تم نے انجام دیا ہے۔ اس کے معنی ہے والدین انسان کے لیے بہترین ذریعہ ہیں جنت اور جہنم کا۔ جنت جانے کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، خدمت والدین کے ذریعے سے انسان جنت چلا جائے، اور جہنم بھی انسان کے لیے آمادہ ہے، اپنے والدین کی معصیت کے ذریعے سے انسان چاہے تو جہنم میں چلا جائے۔ فرمایا بروا آباءکم یبرکم ابناءکم، دیکھو یاد رکھنا اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرنا تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ اپنی اولاد کی نیکیوں کی اگر امید ہے تو اپنے والدین کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے معنی ہے یہ پورا سسٹم ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد سے نیکیوں کی امید رکھتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ سب کے ذہنوں میں ہے مرحوم شیخ مشکور علیہ الرحمت والرحمہ والرضوان کا وہ مشہور واقعہ کہ جس موقع کے اوپر نجف اشرف میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حرم مطہر میں ہیں، اور آقا کی ذریح اقدس کھلی اور مولا باہر تشریف لائے، اور سیدھے دروازے پر کھڑے ہوئے ایک جوان کی طرف دیکھا
اور اس کے سلام کا مسکرا کر جواب دیا۔ شیخ مشکور سمجھ گئے کہ شب جمعہ یہ واقعہ سرکار امام حسین کے حرم مطہر میں رونما ہونے والا ہے۔ آئے نجف اشرف سے کربلا معلی آئے اور ٹھیک شب جمعہ آنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں خواب میں کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھا اچانک زری کا دروازہ کھلا، مولا آئے اور آنے کے بعد سیدھے دروازے کی طرف رخ کیا۔ ایک جوان ہے کہ جس جوان کو دیکھا کہ وہاں پہ آیا ہے اور کھڑے ہو کر امام کو سلام کر رہا ہے۔ تفصیلی واقعہ مجھے نہیں عرض کرنا، مختصر وقت ہے۔ شیخ مشکور نے اس جوان سے جا کر دریافت کیا، بڑی مشکل سے اس نے قبولا، کہتا ہے کہ خود امام حسین مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت ہے۔ کہتا ہے کہ میرا یہ دستور تھا، میں یہی کربلا کے پاس کے گاؤں کا رہنے والا، میرا یہ دستور تھا کہ ایک شب جمعہ اپنے والد کو لے کے آتا تھا اپنی پیٹھ پر بٹھا کے، دوسرے شب جمعہ اپنی والدہ کو لاتا تھا پیٹھ پر بٹھا کر امام حسین کی زیارت کے لیے۔ ایک شب جمعہ والدہ کی زیارت ہو چکی تھی، اگلے شب جمعہ اب جب میں امام حسین کی زیارت کے لیے والد کے پاس آیا، والدہ نے بھی اصرار کیا کہ مجھے بھی زیارت پر جانا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا اصرار کہ ہمیں زیارت پہ جانا ہے۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ دونوں کو راضی نہیں کر سکتے اور دونوں ہی جانے پر راضی ہیں، تو پھر اب ایک راستہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں شانوں پر ماں اور باپ دونوں کو بٹھایا اور لے کر امام حسین کی زیارت کے لیے آیا۔ ضعیفی میں انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ بڑا سخت تھا اس جوان کے لیے ان ماں اور باپ دونوں کو اپنے شانے پر بٹھا کے زیارت کے لیے لے کر آنا۔ جس موقع کے اوپر امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، والدین کو زیارت کے لیے اندر بھیج دیا، وہیں اسی انداز میں کہ پیر سے خون بہ رہا تھا، وہیں کھڑے ہو کے اس نے زیارت کے جملے کہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور وہیں سے کہتا ہے کہ مولا آپ کے پاس اب آئندہ اور آگے آنے کی میرے اندر طاقت نہیں بچی ہے، ماں باپ کو اٹھا کر لایا ہوں۔ کہتا ہے اسی وقت زری کے پٹ کھلے، مولا باہر تشریف لائے، میرے سلام کا جواب دیا اور یہ جملہ فرمایا کہ جب بھی اب تم آئندہ سلام کرنے آؤ گے، تمہارے سلام کا میں جواب دینے آؤں گا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے اور ان دونوں کو میری زیارت کے لیے لے کر آئے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر انسان امام حسین کی دعائیں چاہتا ہے، امام حسین کی طرف سے سلامتی کی دعا چاہتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو جہنم کے لیے دربان سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا اس چوتھے عمل کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ پھر سے میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ وہ 4 چیزیں جو دربان کے لیے ہمیں ہدیے کے طور پر لے کر جانا ہے، ان میں سے پہلا اللہ کے خوف سے گریہ کرنا، دوسرا خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا، تیسرا انسان کا گناہوں کو ترک کرنا، چوتھا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرنا۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، خدارا ہم سب کو ہمارے آقا اور مولا کے ظہور کی بشارت عنایت فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان ہدیوں کو تیار رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔